الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں قرآن و سنت کے اندر ان کا ذکر کریں گے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے جو دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں، جو بنیادی پلر ہے اسلام کے، ان میں سے ایک پلر وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن مقدس میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ایمان والوں کو، اور کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں۔ اور حدیث کی ساری کتابوں کے اندر تقریباً بہت ساری احادیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے متعلق بیان فرمائی ہیں کہ زکوٰۃ کس پر آتی ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس پر کتنی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں نا کہ وہ نماز کا قائم کرتے ہیں، وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس طرح اور نیکیاں بھی ایمان والوں کی ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ایمان والوں کی یہ بھی فرمائی ہے کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور یہ غرباء کا حق بھی بندوں کے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو اس شہر کے مالدار لوگوں سے لے کر وہاں کے فقراء کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے جو امیر لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ رکھواتے ہیں بطور امانت کے، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دے اور اس مال کے اندر جو غریبوں کا حق ہے تو وہ امیروں کے پاس امانت کے درجے میں ہوتے ہیں، اور یہ امانت غرباء تک پہنچانا ان کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، اور ان پر اللہ کی طرف سے فرض بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاکیزہ کرنے کے، اور بلکہ حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاکیزہ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو باقی جو مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مال کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں جس مال کی بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی جب ذمہ داری میں آ جائے تو پھر وہ مال کبھی فنا اور خراب اور تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ اور بولا جاتا ہے کہ بھی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے پر چاندی پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اس کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے علی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 200 درہم کا مالک بنا دینا اور ان 200 درہموں پر سال بھی گزر جائے تو ان کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ دینی پڑے گی، یعنی 5 درہم پھر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ پھر آپ نے فرمائی اسی حدیث مبارکہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 20 دینار کا مالک بنا دے اور اس 20 دینار کے اوپر پھر سال بھی گزر جائے تو ان میں نصف دینار پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا، اسی لیے یہ جو 200 درہموں کی بات ہے نا کہ حضور نے فرمایا اے علی، جب تم 200 درہم کے مالک بن جاؤ اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ اصل میں 200 درہم کا جب وزن کیا گیا تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اسی طرح جب 20 دینار کا وزن کیا گیا تو وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اسی لیے آسان افزار میں چونکہ آج کل سونا اور چاندی کا وزن ہوتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے بھی 52 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ پڑتی ہے، اور 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ پڑتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں 3 چیزوں پر، 3 چیزیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ صدقہ خیرات کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے نا، جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ دروازہ کبھی بند نہیں فرماتے۔ یہ 3 چیزوں پر حضور نے قسم کھا کر فرمائی۔ اس لیے صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہو سکتا، یہ بات ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہے دیکھیے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ویرانے میں جا رہا تھا، چلتے چلتے ویرانے میں اچانک اس نے دیکھا کہ بادل آئے اور بادلوں کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تم لوگ، بادلوں کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کر سیراب کر دو۔ حضور فرماتے کہ وہ جو بندہ صحرا میں جا رہا تھا زمین پر، اس نے کہا کہ ہے آسمان کے بادلوں کے اندر کسی بندے کے سیراب کے لیے، باغ کے سیراب کے لیے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضور فرماتے کہ پھر ان بادلوں میں سے ایک بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہے اور وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں وہ آسمان کا بادل جاتا ہے تو یہ بندہ جو صحرا میں چل رہا ہوتا ہے وہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ایک جگہ پر وہ بادل برستا ہے، پانی زمین پر آتا ہے، اور وہاں پر دیکھتا ہے تو ایک آدمی اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے انتظام کر رہا ہے، تو وہاں پر یہ بارش کا پانی گرتا ہے اور وہ پانی اس کے باغ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ بندہ جس نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی تھی یہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو اس نے جا کر کہا کہ اچھا پھر یہ بندہ ہوگا جس کے لیے بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے جا کر پوچھا کہ بھی بتاؤ بھائی آپ کا نام کیا؟ تو اس نے کہا جی میرا آپ نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نے یہ آسمان کے بادلوں کے اندر سے آواز سنی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کر دو۔ تو اس نے اپنا نام بتایا، تو پھر اس بھائی نے پوچھا کہ اچھا بھائی تم کرتے کیا ہو، کس وجہ سے یہ شان ہے کہ آسمان کے بادلوں کے اندر بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ تیرے باغ کو آ کر سیراب کریں؟ تو حضور فرماتے کہ اس بندے نے کیا جواب دیا کہ میرا جب بھی باغ پک جاتا ہے، جب اس کی ساری فصل تیار ہو جاتی ہے اور جو پھل وغیرہ آتے ہیں، میں اس میں 3 حصے بنا لیتا ہوں اپنے باغ کے۔ پہلا حصہ سب سے پہلے اپنے باغ کا، تیسرا حصہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہوں، میں غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، حقداروں کو ان کا حصہ دے دیتا ہوں، اور دوسرا باغ کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اہل و عیال کے لیے لے کر چلا جاتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ دوبارہ باغ کے اندر لگا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ فصل وغیرہ تیار ہو جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ صدقہ خیرات اور عشر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غیبی طور پر نظام کیا، اور اس باغ کے لیے آسمان کے فرشتوں کو بھی حرکت میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ آسمان کے فرشتے بادلوں میں آتے ہیں اور پھر بادلوں کو پانی برسایا جاتا ہے اور اس بندے کے لیے اس کے باغ تک پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے کی فضیلت جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے کا فائدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ انفق علیک، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم خرچ کرو گے تو تمہارے اوپر بھی خرچ کر دیا جائے گا، یعنی اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، اور ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کسی پر خرچ کرتا ہے تو پھر وہ مال اس بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو خرچ کرنے پر دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پہلے سے بھی زیادہ دولت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ بلکہ مجھے مزید ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور جو بندہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو تیرے راستے میں خیرات کر رہا ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نورانی فرشتے جس بندے کے لیے دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے، تو وہ اس کے مال کے اندر کیسے برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور دوسرا فرشتہ جو اترتا ہے آسمان سے، وہ اس کے لیے اترتا ہے کہ جو مال خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، تو وہ فرشتہ اتر کے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو مال کے اندر کنجوسی کر رہا ہے مولا کریم اس کے مال کو ہلاک فرما دے۔ تو صدقہ خیرات کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بندے کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اخروی تو ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ دین کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے قریب ہو جاتا ہے، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی جو احادیث مبارکہ تھی، کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ، اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو جائے ان لوگوں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں ادا کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حالانکہ کافروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ ایمان والوں کا تو آخرت پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، رسول اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو ایمان والے کیسے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین کا کام ہوتا ہے۔ ان کو دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کئی گنا دگنا چگنا کر کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں واپس عطا فرما دیں گے۔ تو پہلی وعید یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کافروں والا عمل ہے۔ مسلمانوں والا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر آتا ہے قرآن مقدس میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخیل لوگ جو ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے مال و دولت عطا کر دیا نا تو ان کے لیے بڑی بہتر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہی مال و دولت سونا چاندی ان کا جو ہے وہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، ان قریب توق بنا کر ان کے گردنوں کے اندر ڈال دیا جائے گا ما بخلوا به یوم القیامت، کس وجہ سے؟ یہ جو مال و دولت کے اندر بخل کیا کرتے تھے، تو قیامت کے دن یہی مال و دولت توق بنا کے ان کی گردنوں کے اندر بطور سزا کے ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں مزید آتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال قیامت والے دن سانپ بن کر اس کو ڈسے گا اور اس کو کاٹے گا اور کہے گا کہ میں وہی تمہارا خزانہ ہوں، وہی تمہارا مال ہوں کہ جس مال کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسان کو دیا ہو تو ان میں جو زکوٰۃ بنتی ہے نا تو وہ اصل میں یوں سمجھے کہ وہ زکوٰۃ امانت ہے آپ کے پاس فقراء کی اور غرباء کی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی ذمہ داری میں لگایا، صاحب حیثیت لوگوں کی، کہ جو امانت غریبوں کی ہے وہ ان کو واپس لوٹائی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جہاں کئی چیزوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے نا، یعنی جیسے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، لکھنے والوں پر، گواہوں کے اوپر، اسی حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ رسول اللہ کی طرف سے اس بندے پر لعنت کے الفاظ بھی آئے ہوئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ جب بندہ مر جائے اور اپنی وراثت کے اندر وہ اونٹ اور گائے چھوڑ کر مر جائے اور اس اونٹ اور گائے کی اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹ اور گائے کو قیامت والے دن بڑا کر کے اس کے اوپر مسلط کر دے گا، وہ اسے سینگ ماریں گے اور اپنے پاؤں کے ساتھ رون دیں گے یہاں تک کہ باقی ساری دنیا کا فیصلہ ہو جائے۔ تو جس نے گائے اور اونٹ بھی چھوڑا ہوگا اور زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اونٹ اور گائے قیامت والے دن بطور سزا کے اللہ تعالیٰ اس شخص پر مسلط کر دے گا جس بندے نے گائے اور اونٹ کی زکوٰۃ نہ ادا کی ہو۔